آسمان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تین قسم کی روشنیاں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ زمین کے قریب تین سیارہ چاند ہمیں اس کی روشنی نظر آتی ہے، اور اس سے دور فاصلے پہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اور اس سے آگے دوسرے ستارے یا کہکشانی نظام یا گلیکسیز جو ہیں ان کی روشنیاں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ زمین کے اندر بھی تین مخلوقات ہیں، جمادات، یعنی کہ ہم پتھر، پہاڑ اور مٹی وغیرہ جو ہے اس کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ دوسری نباتات، جس میں جڑی بوٹیاں، درخت، پودے، ہر طرح کی زمینی مخلوق جو زراعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور تیسری چوپائے، جس میں پرندے، انسان اور حیوانات کی تمام قسمیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ زمین کی یہ تینوں مخلوقات جو ہیں جو آسمان سے روشنی آتی ہیں ان سے متاثر ہوتی ہیں۔ سورج سے ہمیں گرمی ملتی ہے، چاند سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے، اور ستاروں کی روشنی سے ہمیں ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری زمین کے جو سب سے قریب تین سیارہ چاند جو ہے اس کی روشنی انسان کے جذبات، خیالات، احساسات اور کیفیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان ان سے بری طرح متاثر بھی ہوتا ہے۔ عموماً جو دماغی امراض کے مبتلا لوگ جو ہیں وہ چاند کی 10 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک کی روشنی سے عموماً متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے بیماری کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ زمین کے اندر اتار چڑھاؤ اور سمندر کا مد و جزر جو ہے اس کی بڑی بہترین مثال جو ہے انسان کے مشاہدے میں جو ہے۔ چونکہ آج جو ہے چاند گرہن ہے، تو چاند گرہن کی برے اثرات سے بچنے کے لیے روحانی طرزوں میں جو ہے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام میں جو ہے باقاعدہ نماز خسوف چاند گرہن کے متعلق پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کے مطابق جو ہے سورج، چاند، تارے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے ہمیں اس کے اوپر تفکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب چاند گرہن لگتا ہے اور چاند گرہن سے نکلنے والی روشنی جو ہے اس کے اندر نیگیٹو انرجی کام کرتی ہے، اس کے اندر ہمارے حواس جو ہے اس انرجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو روحانی طرزوں میں جو ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے، جیسے میں نے اس کیا نماز خسوف ہے، روحانی ہستیوں نے جو ہے باقاعدہ نیلی روشنی کا مراقبہ تجویز کیا، یعنی کہ آپ نماز خسوف کے نوافل ادا کرنے کے بعد جو ہے ایک دفعہ آپ نے سورہ قمر اور ایک دفعہ سورہ شمس پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وسلم اور 11 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد یہ تصور کرنا ہے کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی آ رہی ہے اور آپ کے دماغ کے اندر جذب ہو رہی ہے۔ نیلی روشنی کے اندر یہ خاصیت جو ہے کہ وہ کہکشانی نظاموں سے آنے والی بری روشنیاں جو ہیں جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا بد اثرات ہوتی ہیں، نیلی روشنی جو ہے ان کو باقاعدہ جو ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور آپ کو جو ہے اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ نیلی روشنی کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ خاصیت جو ہے جب آپ کے وہ دماغ کے اندر جذب ہوتی ہے تو کسی قسم کی بھی روشنیاں جو ہیں جس کے اندر جو ہے جس سے آپ کا اورا متاثر ہوتا ہے اس سے نیلی روشنی آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ عظیم روحانی ہستی امام مبین حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے اپنی مشہور کتاب محمد رسول اللہ جلد دوم کے اندر جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی جو ہے علمی، روحانی اور سائنسی تشریح بیان کی ہے، اور اس میں ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جنات کی جو سیرگاہ جو ہے وہ چاند ہے، یعنی کہ چاند کا تعلق جو ہے ماورائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو جب چاند کی روشنیاں جو ہے زمین کی طرف نزول کرتی ہیں تو باقی جو ماورائی مخلوق ہے جس میں حمزات ہے، اورا جو ہے جس میں مثالی اور دوسرے ماورائی اجسام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ چاند گرہن کے وقت جو ہے اس کے اثرات جو ہیں آپ کے اورا کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسلام میں یا روحانی لوگوں کے اندر تصویرات رکھی جاتی ہیں۔ جب آپ باقاعدہ جو ہے چاند گرہن کے وقت جو ہے آپ مراقبہ کرتے ہیں تو چونکہ آج کا چاند جو ہے بلڈ مون جو ہے، سرخ چاند جو ہے اس کو کہا گیا، خونی چاند کہا گیا، اس کے برے اثرات جو ہیں ہماری مزاج جسم کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ چاند اور سورج کا گرہن کا دورانیہ جب بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس دوران جو ہے کوئی بیماری خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیات جو بری ہو یا انسان کی باڈی کے اندر کسی بیماری کا آغاز ہو جائے
تو اس کے اثرات دور دور تک جو ہے وہ جاتے ہیں اور جلدی کور بھی نہیں ہوتے. تو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نماز خسوف اور نیلی روشنی کا مراقبہ جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کرے گا، اور آپ کو جو ہے آج کے دن جو ہے اس کا پورا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.